لیکن انہوں نے پوچھا تھا کہ نماز کے دوران اگر جہنم کا تذکرہ سنا اور سن کر کسی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا نماز میں تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ مثلا اگر امام صاحب نے کوئی جہنم کی آیت پڑھی اور کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے اور اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو کسی کی بات چیز کے جواب میں ایسا کہا جائے پھر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کچھ سلام کریں ہم اس کا جواب دے دیں، یا آیت میں کوئی کویسچن سا ہو اور ہم اس کے جواب میں کوئی بات کہہ دیں تو پھر نماز کے فساد کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن جہنم کا تذکرہ سن کر لاحول پڑھ لینا، یا جہنم کا تذکرہ سن کر استغفار پڑھنا، جنت کا تذکرہ سن کر سبحان اللہ کہہ دینا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ خوشی میں یا غم میں، یعنی آخرت کی کسی خوشخبری کو سن کر سبحان اللہ کہا، یا کوئی عذاب کی بات سن کر ڈر کر خوفزدہ ہو کر کوئی لفظ کہے زبان سے نکلتے ہیں تو اس سے نماز کا فساد کا حکم نہیں ہوتا۔ لیکن احتیاط کرنی چاہیے، جب تک علم نہ ہو تو اس طرح کے امور میں مشغول نہ ہو کہ ہو سکتا ہے نماز فاسد ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کشادگی رکھی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہ محنت کرے گا تو کشادگی، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ محنت کرے گا اس لیے کشادگی رکھ دی، ورنہ برعکس ہوتا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے فیصلے فرمائے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کشادگی رکھی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ چونکہ محنت کرے گا اس لیے کشادگی رکھ دی؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی چیز اس کو فیصلوں کی طرف مائل نہیں کرتی ہے، تو کیونکہ اگر فیصلوں کی طرف اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مائل کرے گی تو یقینی سی بات ہے کہ کم از کم اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہر ارادہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمارے سے جب وجود میں آتا ہے تو ہزاروں اغراض بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو ارادے پر نہیں ابھارتی ہے، اس کا سبب نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کشادگی کا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا، پہلے اللہ نے دیکھا کہ ہاں وہ محنت کرے گا، یعنی اپنے علم سے جانا کہ محنت کرے گا تو کشادگی رکھی، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کشادگی محنت کے ساتھ کوئی مقید تو نہیں ہوتی۔ نکمے بھی بعض اوقات بڑی کشادگی پا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک دم وراثت مل جاتی ہے، نامی بانڈ نکل آتا ہے، نہ محنت کی نہ کچھ، ایک دم کشادگی حاصل ہو گئی، تو لہٰذا یہ خیال درست نہیں ہے۔ یہ بہن نے کہا کہ آنکھ میں الرجی ہے، اس کی وجہ سے اگر پانی نکلا لیکن باہر نہیں نکلا، صرف پلک تک پہنچا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر پلک تک پہنچ گیا، پوری پلکیں گیلی ہو گئیں تو یہ پلک جو ہے یہ خارج کا حصہ ہی ہوتی ہے، اسی لیے وضو میں اس کے ہر بال کا دھونا لازم ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ پلک کے اوپر اگر کوئی سخت چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو چھڑانا ہوگا۔ اس لیے اگر اتنا پانی نکلا کہ پلکوں کے اوپر آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ آنکھ سے باہر ہی آ گیا ہے، تو لہذا وضو کو توڑ دے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اگر صرف آنکھ کے اندر اندر رہتا نا، صرف وہ جیسے تری سی نظر آ رہی ہے لیکن آنکھ سے باہر نہیں آئی تو پھر گنجائش تھی، لیکن پلک پر آ گیا ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ایک درس میں خاتون نے کہا کہ ہمارے ہاں یعنی شریعت میں قضا کا کوئی تصور نہیں، جو آپ نے نمازیں نہ پڑھیں وہ بعد میں نہ پڑھی جائیں۔ یہ بالکل غلط کہا، کیوں نہیں ہے ہمارے مذہب میں قضا کا تصور؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس کو وسعت دیں تو چاہے شرعی لحاظ سے ہو، چاہے اخلاقی کردار کے لحاظ سے، معاشی اعتبار سے، ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ فراہم کرتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی نماز کسی عذر کے سبب قضا ہوئی تو آپ نے فوراً اس کو ادا فرمایا ہے۔ جیسے غزوہ خندق میں تو لگاتار 4 نمازیں آپ کی نکلیں، جیسے ہی فارغ ہوئے بالترتیب ان 4 نمازوں کو آپ نے ادا فرمایا۔ ایسے دوران سفر ایک مرتبہ فجر کے وقت میں سب سوتے رہ گئے، جب اٹھے تو سرکار اس وادی سے باہر نکلے اور آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس نماز کی قضا ادا فرمائی۔ تو یہ کہنا کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ قولی لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی نماز نکل جائے، وقت نکل جائے، جیسے سوتا رہ گیا، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اس نماز کو ادا کر لے، یہی اس کا وقت ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی نماز اس کی رہ جاتی ہے، وہ سوتا رہ جائے، تو جب آنکھ کھلے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو قضا کے لیے گویا کہ یہی اس کا وقت ہے، یعنی اس کے لیے پھر شریعت نے کوئی مخصوص وقت نہیں کیا، اب وہ کسی بھی وقت اس قضا نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو قولی لحاظ سے دیکھیں چاہے عملی لحاظ سے، دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ادائیگی کا تصور دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قضا کا کوئی تصور نہیں، وہ شریعت کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے گزارش کی کہ ان کا درس نہ کیا جائے، نہ ان کے درس میں جایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ والدہ اور بھائی سفر پہ جا رہے تھے تو والدہ نے تھوڑا باریک لباس پہنے ہوئے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، اس بنا پر تو بھائی نے منع کیا کہ آپ نہائیے گا نہیں ورنہ آپ کا جسم جو ہے وہ شاید نظر آئے گا پتلے کپڑوں میں، لیکن والدہ نہا لی۔
تو بھائی غصے ہو گئے اور والدہ کو تھپڑ رسید کر دیا، اور پھر والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب بھائی پریشان ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گھر میں ناجائز امر دیکھیں، وہ چاہے والد میں ہو، والدہ میں ہو، کسی میں بھی ہو، بڑے کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور چھوٹے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ چھوٹے کو تھوڑا سختی سے سمجھا سکتے ہیں، لہجہ آپ سخت کر سکتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو سمجھائیں گے تو یاد رکھیں نرمی اور پیار اور محبت سے سمجھا سکتے ہیں، لہجے میں سختی تک جائز نہیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، یعنی سخت لہجہ نہ رکھو، کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ ان کو تکلیف پہنچے، اور دونوں کو ڈانٹو مت اور ان سے نرم بات کہو۔ تو آپ کے بھائی نے تینوں چیزیں ضائع کر دیں، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ ایک طرف تو غصہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس وجہ سے غصہ آیا، دوسری طرف خود نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے میں آ رہا ہے، اور خود ہم شیطان کا کہنا مان کر اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہہ سکتے تھے والدہ کو، اگر نہ مانی تھی تو یہ کہہ سکتے تھے امی میں آپ کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتا ہوں اس حالت میں، پیار محبت سے یوں منع کر سکتے تھے، لیکن ڈانٹنا ڈپٹنا اور تھپڑ مارنا یہ دونوں حرام اور گناہ کبیرہ اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اب چونکہ والدہ فوت ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، ساری زندگی ڈرتا رہے اور چند کام کرے، والدہ کی قبر پہ ہر جمعے زیارت کرتے رہیں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، اور اس کے علاوہ ثواب جاریہ کریں، تاکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کے بدلے میں ماں کو راضی کر دے، اور اطمینان رکھیں اس حد تک تو کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، انشاءاللہ بروز قیامت راضی کر دے گا۔ یہ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر مرد کے چہرے پر بدنما داغ دھبے ہوں تو کیا کسی لیزر ٹریٹمنٹ سے اس کو ختم کروایا جا سکتا ہے، یا اور کوئی طریقہ علاج اختیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بدنمائی موجود ہے جس کو خوشنمائی کی طرف مائل کرنا ضروری محسوس ہو، ایسا کہ جیسے فیس پر ہوتا ہے تو پھر ہر جو ملتا ہے فیس دیکھتا ہے، اور انسان کچھ بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ ہمارے لوگ بیچارے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس پہ تبصرہ کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے کیا نہیں۔ یار تمہاری ناک موٹی کیوں ہے، تمہارے کان چھوٹے کیوں ہیں؟ بھائی تو اس نے پکڑ کے دبا دیے تھے کہ اپنے کان چھوٹے چھوٹے کر دیے ہیں اس نے، جیسا اللہ نے بنایا، یہ کویسچن کر کے ہم اس کو احساس کمتری کا شکار کروا دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی صورتحال میں کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی اس نے جب شادی کی ہے اس کے بعد سے اس کا رویہ بدل گیا ہے، امی سے لڑتا ہے، اس کی بیوی بھی لڑتی ہے، گھر کا سکون بالکل ختم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ آپ کسی بھی عامل صاحب کے پاس جائیں گی، وہ آپ کی بات سن کر اظہار ہمدردی بھی کریں گے، اور جتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے آپ کو وظیفے بھی دے دیں گے، آپ کو اور کچھ چیزیں دے دیں گے کہ آپ یہ کریں۔ کسی اچھے سے مل گئے تو روحانی چیزیں بتائے گا، کسی برے سے مل گئے تو شاید ایمان بھی جائے گا۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تک شریعت کو ہمارے گھر میں داخلہ نہیں ملے گا کبھی بھی گھروں کا سکون نہیں مل سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ جب بیٹے کی تربیت نہیں کی، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، کن چیزوں سے میری آخرت برباد ہو رہی ہے، نہ اس بیٹے کو کبھی یہ سکھایا تھا کہ جب تم شادی کرو گے تو نکاح کے بڑے مقاصد میں سے یہ ہے کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو کیا سکھانا ہے کیا نہیں، آپ نے شادی کر دی، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو دینی تربیت ہم نے کی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کس عمر کے کس اسٹیج پر بچے کو کیا سکھانا ہے، کتنا سکھانا ہے، تو پھر لازم سی بات ہے کہ آپ اتفاق کوئی ہو جائے، یا باہر کے کوئی معاملات ایسے ہوں کہ کہیں بچے نے بیان سن لیا، کسی اچھے کی صحبت میں رہی اور وہ اچھا بن گیا، آپ کی تربیت کے بغیر، گھر کے ماحول کے بغیر، تو یہ ایک اللہ کا مزید کرم کہیں گے اس کو۔ لیکن عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھروں میں جو ہمارے لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، نا انصافیاں، عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں، چھوٹوں پہ عدم شفقت کا ماحول، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو گھر سے باہر رکھا ہوا ہے، دین نہ آئے گھر میں۔ قرآن کی تعلیم پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھئے جتنے مجھے سن رہے ہیں، اور اپنے خاندان میں دیکھیں کیا ہمارے جو لڑائی جھگڑوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے، حدیث کے ذریعے ہوتا ہے، یا شریعت کے ذریعے ہوتا ہے؟ دیکھیں گے نہیں، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، چلو معاف کر دو، معافی مانگی، یہ وہ کیا، ختم۔ یہ نہیں پتا کہ بھئی شریعت کیا کہتی ہے اس میں۔ بعض اوقات اکڑے رہتے ہیں، صلح بھی نہیں کرتے ہیں، پوری زندگی ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو میری بہن، میری آپ کے بہت زیادہ ہمدردیاں ہیں، اپنی والدہ سے بھی میرے جملے ان کو سنوا دیجیے گا، ان والدہ سے بھی میری بڑی ہمدردیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرمائے۔ لیکن اس کا بڑا قصوروار خود ہم ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اولاد کو دینی تربیت سے دور رکھ کر، دین سے دور رکھ کر اس اسٹیج پر پہنچاتے ہیں۔ اور ناراض مت ہوئیے گا، یہ تو ابھی دنیا ہے، آخرت ابھی باقی ہے۔
نبی کریم نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں بروز قیامت کویسچن ہوگا، سوال ہونا ہے۔ ابھی تو وہاں جا کے آپ کو ایک عدالت میں کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کیوں نہیں کی تھی، ان کو کیوں دین نہیں سکھایا تھا۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں بار بار فرض علوم کورس کروائیں اپنے بچوں کو، انہیں اخلاقیات کی، سیرت رسول کی تعلیم دیں، انہیں دینی چینلز دکھائیں جو آج کل ایک دو ہی تو چل رہے ہیں، ان کی تعلیمات دکھائیں تاکہ بچے ان کو دیکھ کر کچھ دین کے قریب آئیں۔ تو بہرحال ہمیں ہمدردی ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی والدہ اس پر اپنے قریبی کسی اہل سنت کے دارالعلوم سے پورا سوال مرتب کریں اور ان سے گزارش کریں کہ اس کا جواب بھی دیں اور کچھ ناصحانہ کلام بھی کر دیں، وہ بیٹے کو دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ فاتحہ خوانی میں ایک شخص صرف بنیان اور تہبند پہن کر پہنچ جاتا ہے، کسی نے کہا کہ ایمان ہوتا تو کیا ایسے شامل ہوتا؟ یہ دیکھیں بالکل غلط بات کہی۔ فاتحہ خوانی ہو، نعت خوانی ہو، اللہ کے ذکر کی محفل ہو، یقینی سی بات ہے کہ جیسے علماء نے فرمایا جیسے ذکر کی تعظیم، جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ذکر کی تعظیم ہوتی ہے، اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پورا لباس پہن کر آئے۔ شادی بیاہ میں کوئی بھی بنیان یا تہبند پہن کر نہیں پہنچتا، لہٰذا اس لحاظ سے بے ادبی تو تھی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایمان ہوتا تو کیا ایسے شامل ہوتا، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اس کا ایمان نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل ہوتا تو ایسا نہ کرتا، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پہ جب عوام کلام کرتی ہے تو اتنی گہرائی سے وہ نہیں سوچتی کہ نفس ایمان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں یا ایمان کی کاملیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ اسی طرح جملہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ بہرحال مناسب جملہ نہیں تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خاتون نے یہ مجھے میل کی، وہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ کے بھی مسائل سنتے ہیں، پھر ہم کسی اور جگہ پہ بعینہ ہی وہی مسئلہ سنتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ نے بیان کیا، یعنی وہ الگ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ ایک الگ مسئلہ، بعض صورتوں میں اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں بہن، پہلے تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسائل میں اختلاف پاسبل ہے، وہ اس طریقے سے کہ جو پہلے کے منقول مسائل ہوتے ہیں اس میں تو بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن جدید مسائل کے اندر آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق کسی مسائل کا حل اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیتا ہے، دوسرا اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیتا ہے۔ دونوں کا جو ذریعہ ہے، سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے، وہی ہیں قرآن حدیث۔ اگر فقہ حنفی سے تعلق ہے تو وہی امام اعظم کے قول یا صاحبین کا قول ہوتا ہے، لیکن موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے بعض اوقات مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ انہی مسائل کو اختیار کرتے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ان مسائل کو اختیار کرتے ہیں جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے، لوگوں کی عادات و اطوار کے اعتبار سے ان کے گمان کے مطابق اب تبدیل ہو چکے ہیں، تو وہ تبدیلی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی، وہ تو زمانہ رسول تھا، اس میں بھی، یا وہ دوسرا قرن تھا، 3 قرون جو ہے سرکار نے ان کی تعریف فرمائی، ایک اپنا زمانہ پھر بعد والا، پھر سے جو ملا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی صحابہ کرام کے مابین بھی فقہی اختلاف رہا ہے، ایک اپنے مسئلے پہ ہوتے ہیں، دوسرے اپنے مسئلے پر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو فالو کریں۔ آپ کنفیوز اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ 2-3 جگہ سے مسئلے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ایک قابل اعتماد کو اختیار کر لیں اور مسائل میں انہی کے مسائل اختیار کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو اسے قل یا ایھا الکافرون کا خطاب ملتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مستحبات میں ہوتی ہیں اور ہم خود اس کو جواز پر کلام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ اس کا انکار کیا جائے تو پھر اس پہ اتنا سخت حکم کہ کافر کہہ دیا جائے، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسان ایک جوش مذہب میں، جوش عقیدت میں کوئی حکم جاری کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، سامنے والا تباہ نہیں ہوتا، یہ خود تباہ ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے، مذہب کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت، عقیدت جب تک دائرہ شریعت میں رہے گی آپ کے لیے نافع ہے، اور اگر وہ دائرہ شریعت کو ہی پھلانگ جائے تو آپ کا، اگر یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں اس کی محبت میں جو کچھ کہتا رہا ہوں، نبی کی محبت میں جو کچھ کہتا رہا ہوں، اہل بیت اطہار صحابہ کی محبت میں کچھ بھی کہتا رہا ہوں، میری آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ اس پر دلیل لائیے قرآن و حدیث سے۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو، یعنی وہ کافر نہیں ہے، تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر اس کے ظاہر کو لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے اور سامنے والا واقعی کافر نہ ہو، غلط فتویٰ لگایا تو خود کہنے والا کافر ہو جائے گا، اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔
جیسے اس مسئلے میں اگر صرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنایا جائے، یہ ایک امر مستحب ہے، کرنا چاہیں کریں، وہ بھی قیودات کے ساتھ۔ میں بہت زیادہ اس کے اندر کلام کرتا ہوں کہ غلط طریقے جو خرافات ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن فی نفسی ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ مستحب ہے، باعث بلندی درجات ہے، انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، سرکار کی محبت میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی میلاد مصطفیٰ کا انکار کرے یا میلاد مصطفیٰ نہ منائے تو ہم اس کو کافر کہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ پاسبل ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور غلط کام کر رہا ہو، ان غلط کاموں کی بنیاد پر کوئی کہے تو الگ بات ہے، لیکن خاص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے، کیونکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا ایمان بچانے کے ذمہ دار ہیں جہاں تک ہو سکے، تو اس لیے ہم آپ کو صحیح مسئلہ بیان کریں گے، جوش جذبے میں آگے نہ بڑھیں، اپنی لمٹ کو کراس نہ کریں۔ آج کل اسٹیجز کے اوپر وہ کافر، فلاں مشرک، فلاں بدعتی اتنی جرات مندی کے ساتھ بیان ہوتا ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی خوف خدا نہیں ہے دل کے اندر کہ آپ کسی کے بارے میں ایک دم ایسا اسٹریٹ فارورڈ بول دیتے ہیں۔ یہ ابھی مجھے کسی نے کچھ بھیجا تھا، بہرحال میں آپ کو نشاندہی نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ اسٹیج بھی نہیں ہے، نہ میری ایسی عادت ہے، لیکن کویسچن یہ ہوا کہ مزارات پہ جانا کیسا ہے، تو کہا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ارے بھائی، بغیر کسی قید کے، بغیر شرائط کے، بغیر لیمیٹیشنز کے، بغیر کوئی کنڈیشن بیان کیے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مزار پہ جانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک نہیں ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق تو مزار پہ جانا گناہ کبیرہ ہے، آپ نے کوئی استثناء نہیں کیا، آپ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، تو پھر وہاں پہ جانا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو بنایا اس مزار مبارک کا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جنہوں نے ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے شہدائے احد کے مزارات پہ حاضری ہوتی ہے، جنت البقیع کے مزارات پر ہم جاتے ہیں، اگرچہ وہ مزار اب عمارتی لحاظ سے ڈھا دیے گئے نہیں ہیں، لیکن بہرحال بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے۔ اسی طرح مکے کے اندر جنت المعلا ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، تو کیا وہاں سب جگہ جانا اس طرح ہوگا؟ مطلقاً ایسا نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے ضرور اس کو سمجھائیں، آپ کی بلکہ ذمہ داری اس کو سمجھائیں، لیکن آپ ایسے بس اپنے کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا یہ مطلب یہ کہ بس لوگوں کو جی اب کون ڈیپ تفصیل میں جائے، ایک مبہم سی بات کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ ایک مصلح کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے خدا را جوش جذبے میں خود غلط کام انسان کرے گا تو قابل گرفت ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حسن کیا کہ اگر مسلمان کے جنازے میں کوئی غیر مسلم شرکت کرے اور دعا بھی مانگے ساتھ میں اور پھر مٹی بھی ڈالے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں کوئی میت کے اوپر کوئی برا اثر مرتب نہیں ہوگا، لیکن اگر غیر مسلم کا جنازہ ہوتا تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وقتی طور پر بوقت ضرورت صرف تھوڑا سا جا کے تعزیت کر لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ حکم علیحدہ ہوگا، لیکن جنازے میں شرکت نہ کریں، کیونکہ جب غیر مسلم مر جاتا ہے تو پھر تو وہ مستقل لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور لعنتیں برستی ہیں۔ زندگی میں بھی وہ مطلب ایسی حالت میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال چانس ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر تو جنازے کا حکم بہت سخت ہے۔ لیکن مسلم کے جنازے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، دیگر مسلمان دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی باعث نزول رحمت ہوتا ہے۔ ایسے میں کسی غیر مسلم کا شریک ہو جانے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور دعا تو غیر مسلم بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے، اگر وہ مانگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اس کے حق میں ہو سکتا ہے، اور پھر مٹی ڈالنے سے بھی مسلم مردے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو آپ منع بھی نہیں کر سکتے، منع کریں گے تو اگر ایسے حالات ہوں کہ کسی غیر مسلم کو ساتھ رہنے سے منع کیا جائے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت بیٹھے یا ماحول وہاں کا خراب ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں آنے دیں، کیونکہ آپ کا روکنا فتنے کا باعث بنے گا۔ لہذا امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور کر سکتے ہیں۔